بڑھاپے کے دھکے اور وہ 5-7 سال وہ نکال لیجئے، روزانہ کم از کم اگر 1 گھنٹہ بھی اگر واش روم میں گزاریں تو 2.5-3 سال تو یہ بھی گزر جاتے ہیں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں نے اندازہ کیا ہے ساری چیزیں نکال کے 17 سال بچتے ہیں۔ وہ یہ آپ قصاب کے پاس جائیں نا تو وہ کہتا ہے یہ کٹا اور یہ جو ہے وہ جانور یہ ہے تو ویسے 5 من کا ہے، لیکن جو صافی گوشت ہے وہ 3 من ہی نکلے گا، 2 من کچھ خون بہہ جائے گا، کچھ انتڑیوں میں چلا جائے گا، کچھ پائے کچھ سر چلا جائے گا، تو ہے تولنے میں 5 من کا ہے لیکن جس کا صافی گوشت 3 من نکلے گا۔ تو زندگی دیکھنے میں تو 60 سال ہے لیکن جو صافی زندگی بچتی ہے وہ 17 سال ہی بچتی ہے۔ تو جو پہلے بچپن کے بلوغت سے قبل کے 12-13 سال ان کی تو پوچھ ہی نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر مدہوشیاں آ گئی، تیسرا حصہ سو کے کاٹ دیا، کچھ واش روم میں گزر گیا، درمیان میں صرف 16-17 سال بچتے ہیں، یہی احتیاط سے نہیں گزرتے، یہ 16 سال ہی احتیاط سے گزارنے ہیں، یہی اللہ سے ڈر کے گزارنے ہیں، یہی سنبھل کے قدم رکھ کے گزارنے ہیں۔ یہ 16-17 سال اگر زندگی کے ہم نے احتیاط سے گزار دیے تو یہ جہاں بھی سونا اگلا جہاں بھی سونا، لیکن یہی اگر 16 سال ہم نے 17 سال 18 سال 20 سال لگا لے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، میں دیکھوں تو 50 سال بیت گئے، کوئی اور دیکھے کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے کتنے سال، تو یہ کل کی کہانی ہے نا، کل ہم گلیوں میں کھیل رہے تھے اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چٹکی بجاتے ہوئے یہ 60 سال 70 سال 50 سال 25 سال جتنے بھی گزر گئے ہیں۔ تو جب 50 سال گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا کل کی کہانی ہے، تو جو بقیہ ہماری زندگی ہمیں تو پتہ نہیں سانسیں بھی ہیں کہ نہیں، لیکن چلو اگر 60 سال ایوریج لگاتے ہیں پھر بھی 10-15 سال اگر ہیں بھی، تو جب 50 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو 10-15 سال گزرتے کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں کہ ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیں، اس مختصر عارضی اور ختم ہونے والی زندگی جس کے اندر ہیں ہی مصیبتیں۔ آج کسی شخص کے پاس بیٹھ کے دیکھو کہ ہر کوئی بندہ دکھی، پریشان، اذیت میں مبتلا، وسواس میں مبتلا، اذیت میں مبتلا، عجیب قسم کے اندیشوں میں مبتلا، عدم اطمینان میں مبتلا ہر شخص نظر آئے گا۔ کسی کے چہرے کے اوپر خوشی نظر نہیں آتی، خشونت ہے، اداسی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور یہ زندگی جو ہے اضطرابوں سے، دکھوں سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ 15-16 سال اگر یہ تخت پہ بیٹھ کے بھی گزرتے ہوں پھر بھی 15-16 سال یوں گزرتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی دکھوں سے بھری ہوئی۔ ہر کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی زندگی کو دیکھو، یہ چہرے پڑھ کے دیکھ لو، کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا کر بل دی اگ، میں جاتا دکھی دل میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو ہر شخص تو پریشان ہے، اندیشوں میں مبتلا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑھاپے میں اذیتیں آتی تھیں، مشکلیں آتی تھیں، جو ہے وہ تفکرات آتے تھے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں تو بچپن کا حسن بھی چھن گیا ہے۔ ہم نے تو پھر بھی بچپن کا وہ آسودہ ماحول گزارا ہے، وہ کاغذ کی کشتی بھی دیکھی ہے، وہ ساون کا پانی بھی دیکھا ہے، ہم وہ سارے ماجروں سے گزرے ہیں، میری کم از کم جو عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے زیادہ عمر کے لوگ۔ لیکن یہ جو نیوکلیئر دور کے بچے ہیں انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، یہ ابھی ہوش سنبھلی نہیں تو ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آ گئی اور تفکرات اور اتنا کچھ ان کے ساتھ، تو ان کو تو جو کیا کہتے ہیں وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، بچپنے کا لا ابالی دور ہے، ان کا لا ابالی دور بھی نہیں آیا ہے۔ جو کہا گیا نا یوم یجل الولدان شیبا، کہ وہ قیامت کے نزدیک ہی ہوگا کہ پیدا ہوتا بچہ خوف قیامت سے بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، تو وہ تو جب سور پھونکی جائے گی وہ منظر نامہ ہے۔ لیکن اس سے قبل دیکھ لو کہ آج بھی بچوں کا وہ بچپن نہیں رہا اور بچپن کی وہ لاؤبالیاں نہیں رہی، ان کے اوپر بچپن آیا ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بڑھاپے کی طرف بڑھ گئے اور تفکرات کی طرف بڑھ گئے۔ اور دوسری بات ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہونا ہے، ہر ایک نے کہنا ہے بس مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تم دیکھ لو اب بھی نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ہی ایک کام میں لگا ہوا ہے۔ تو زندگی کا وہ حسن، وہ زندگی کا وہ جمال، وہ دیہاتی زندگی کا وہ حسن دیہاتوں میں بھی نہیں رہا، شہروں میں تو نہیں رہا، لیکن دیہاتی زندگی کا وہ لا ابالی پن،
وہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، تو اب تو وہ بچے سے بھی وہ چیزیں چھن گئی، تو مجھے بتاؤ کہ زندگی آئی کہاں؟ تو یہ ساری تفکرات سے لپٹی ہوئی زندگی ہے، اور اس کے اندر بھی جو بچتی ہے وہ 16-17 سال ہے، تو اگر یہ 16-17 سال ہی احتیاط سے گزر جائیں تو ساری زندگی گزر گئی، اسی کو گزارنا ہے، اور یہ گزر گئی تو خیر سے گزر گئی، لیکن ہم اس زندگی کو بھی کچھ حاصل بھی نہیں کر پاتے سوائے ٹینشنوں کے، پریشانیوں کے، کوئی تلذذ بھی زندگی کا نصیب نہیں ہو پاتا، اور زندگی گزار بھی دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مول لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم اس جہاں کے لیے اگر ہم اس کو سوچنے لگ جائیں گے تو یہ زندگی بھی پرسرور ہو جائے گی۔ جب یہ ہو کہ ہمارا مستقبل بن رہا ہے، دیکھیے جو بچہ ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو وہ شادیوں پہ بھی نہیں جا رہا ہوتا کہ میرے پیپر سر پہ، میں نے شادی پہ نہیں جانا۔ اب شادی کسی ویلے بچے کو کہیں گھر کے بچے کو جو کر کچھ نہ رہا ہو کہ آپ شادی پہ نہیں جائیں گے، آپ ان جانوروں کو چارہ ڈالیں گے، تو وہ تو لڑائی ڈال لے گا، اور وہ بچہ جو اپنے مستقبل کے ہدف کو ذہن میں رکھے ہوئے شادیاں چھوڑ رہا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں ہدف ہے یہ تکلیف شادی خوشی پہ نہ جانا کوئی بات نہیں، میرا مستقبل تو ٹھیک ہو رہا ہے، اور جس کا مستقبل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے لیے تھوڑی سی خوشی کا نہ ملنا بے چین کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مستقبل کو بنا رہے ہوں گے تو دنیا کے اوپر تکلیفیں جو آتی ہیں وہ بھی بے چین نہیں کریں گی، کوئی بات نہیں مستقبل تو بن رہا ہے نا۔ ورنہ دنیا کے اوپر جو محرومیاں ہیں، دنیا کے اوپر جو ہمیں کچھ چیزیں میسر نہیں ہیں، دولت نہیں ملی، خوشیاں نہیں ملی، یہ کچھ نہیں ملا، یہ کچھ نہیں ملا، وہ بھی ہمیں بے چین رکھے گا اور زندگی کا حسن بھی موجود نہیں رہے گا۔ اس لیے اس آخرت کی زندگی کو مطمع حیات بنانا چاہیے، مطمع نظر بنانا چاہیے۔ جب وہ ہمارا فوکس ہو جائے اور ہم اس کو بہتر کرنے کی تگ و دو میں، تردد میں، کوشش میں لگ جائیں تو پھر یہ دنیا کی زندگی کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، یہ زندگی خوشگوار ہی خوشگوار ہے، اس لیے کہ ہم ایک ہدف کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا، فرمانے لگے جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گئے، حضور علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو وہ پھر اس حالت کے اندر بھی، تکلیف کے اندر بھی، اذیت کے اندر بھی کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے والے کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مستقبل ہے اور وہ اس مستقبل کے لیے 30-40 سال ہم محنت کرتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اصل مستقبل وہ دنیا کا مستقبل یہ نہیں ہے، وہ آخرت کا مستقبل ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو برجستہ یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ زندگی سنور گئی تو یہ ساری تھکن اتر جائے گی، جب وہ زندگی سنوری دکھائی گئی تو یہ ساری تھکن اتر جائے گی، اور اگر وہ زندگی نہیں سنوری تو یہ تخت پہ بیٹھ کے بھی گزاری تو پھر بھی اور زیادہ اذیت ناک ہو جائے گی، اور زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس آخرت کی زندگی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تردد کرنا چاہیے۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ سب کو جانتا ہے، یا اللہ اس سب کا ثواب تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تبارکاً تحفۃً پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت پاک طاہر، تمام صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے روالے کو پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمیع اولیاء کرام، مجتہدین، علماء صالحین کے روا کو پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ مالک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات تیرے علم